ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا رواه الترمذي. عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا رواه الدارمي. روي عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدع الحج لحاجة من حوائج الدنيا إلا رأى المخلفين قبل أن تقضى تلك الحاجة يعني حجة الإسلام. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل رواه أبو داود او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم بزرگ اور عزیز بھائیوں، ہم سب اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمارے معبود حقیقی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو
اپنا قرب دینے کے لیے، اپنی رضا دینے کے لیے، اپنی معیت دینے کے لیے کچھ اوامر دیے ہیں، کچھ احکامات دیے ہیں کہ ان اوامر اور احکامات پر عمل کر کر یہ عبد اپنی عبدیت کا اظہار کرتا ہے اور اپنے معبود حقیقی کا قرب حاصل کرتا ہے، اپنے معبود حقیقی کی رضا حاصل کرتا ہے اور اپنی بندگی کا ثبوت دیتا ہے، اپنی عبدیت کا ثبوت دیتا ہے کہ ہاں میں واقعی اپنے رب کا بندہ ہوں۔ پھر وہ اوامر اور وہ احکامات کچھ تو فرض درجے میں ہیں، کچھ واجب درجے میں ہیں، کچھ مستحب درجے میں ہیں سارے اوامر۔ فرض درجہ تو وہ ہے کہ جس کو کرنا لازم اور ضروری ہے، اگر اس درجے کو پورا نہ کیا، اس عمل کو پورا نہ کیا، اس حکم کو پورا نہ کیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے، ان سے دوری ہو جائے گی، ان سے رابطہ منقطع ہو جائے گا، رابطہ کٹ جائے گا۔ اور واجب بھی عملاً یہی درجہ رکھتا ہے، وہ بھی لازم اور ضروری ہے عمل کے اعتبار سے، اس واجب کو چھوڑنے سے بھی دوری ہو جاتی ہے اپنے محبوب حقیقی سے۔ اور مستحبات جو اوامر کا ایک اہم درجہ ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی محبوبیت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت ملتی ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے۔ مستحب کے درجے میں جو اوامر ہیں، تو جو سچا عاشق ہوتا ہے وہ مستحب کو بھی نہیں چھوڑتا، کہ کہتے ہیں میرے محبوب اس سے راضی ہوتے ہیں، یہ کوئی چھوڑنے کی چیز ہے۔ اور حکیم الامہ صاحب رحمہ اللہ نے مستحبات کی بڑی عجیب مثال دی ہے کہ بھائی مستحبات ہم تو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی 4 سنت اثر کی ہیں، چھوڑ دو، کیا ضروری ہے، کرو تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھو تو کیا حرج ہے، کوئی گناہ تو ہے نہیں، چھوڑ دیا۔ عشاء کے لیے آئے تو 4 سنتیں چھوڑ دیں عشاء سے پہلے کی، مستحب تو ہے، چھوڑ دو، کیا حرج ہے۔ اشراق چھوڑ دی، چاش چھوڑ دی، اوابین چھوڑ دی، تہجد چھوڑ دی، نفل ہے، مستحب ہے، پڑھو تو اچھا ہے، نہیں تو کوئی حرج نہیں۔ حکیم الامہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی مستحبات کی مثال ایسے ہے جیسے چٹنیاں، جب کھانے میں چٹنی استعمال کرو کھانے کا ذائقہ کیسا بڑھ جاتا ہے، کیسا مزہ دیتا ہے۔ ایک روٹی کی جگہ 2 روٹی کھاتا ہے آدمی کہ بھائی چٹنی بڑی جاندار ہے۔ ایک بریانی کی پلیٹ کے ساتھ رائتہ رکھو اور بغیر رائتے کے بریانی کھاؤ، دیکھو کیا لطف دیتی ہے وہ بریانی رائتے کے ساتھ۔ تو یہ مستحبات چٹنیاں ہیں۔ تو بھائی جس کو کھانے کی رغبت ہوتی ہے نا، کھانے کا ذوق اور شوق ہوتا ہے، وہ چٹنیوں کا اہتمام کرتا ہے، اس کو بغیر چٹنیوں کا مزہ نہیں آتا، یار بغیر چٹنی کے کھانا کہاں مزہ دے گا۔ اب دیکھو کیچپ الگ ہے، ٹماٹو کیچپ الگ ہے، پھر اس کے اندر مختلف چیزیں، بھئی اس کے اندر آپ نے وہ ادرک کی کیچپ بنائی اور چیزیں بنائی، املی کی کیچپ بنائی، یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ ذائقے بڑھانے کے لیے ہے۔ بھئی اس کے بغیر بھی تو پیٹ بھر جاتا ہے، کہ بغیر بھی تو کھانا کھایا جا سکتا ہے، مگر نہیں، وہ رکھی جاتی ہیں اور اس سے ذائقہ بڑھتا ہے۔ ایسے ہی حکیم الامہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مستحبات ایسے ہیں کہ پھر اس سے مستحبات کے اہتمام سے پھر فرائض میں بھی مزہ آتا ہے، فرائض کا ذوق بھی بڑھ جاتا ہے، واجبات کا ذوق بڑھ جاتا ہے، لذت بڑھ جاتی ہے، اور آدمی ذوق شوق سے آگے بڑھتا ہے اور دھیان جما کے فرائض واجبات پورے کرتا ہے کہ مستحب کا عمل کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنا قرب دینے کے لیے اور بندوں کو اپنی بندگی کا اظہار کرنے کے لیے اوامر دیے ہیں، احکامات دیے ہیں۔ اور پھر کچھ احکامات تو ایسے ہیں جس کا تعلق اس کے بدن سے ہے، ان کو بدنی احکام کہتے ہیں، بدنی عبادات کہتے ہیں۔ اقیم الصلاۃ، روزہ نماز پڑھو، نماز کا تعلق بدن سے ہے، نماز پڑھنے میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہوتے، کوئی مال خرچ نہیں ہوتا،
آئے پڑھ لی نماز، کتنے پیسے لگے بھائی؟ کوئی پیسے نہیں لگتے، کوئی مال نہیں لگتا، مفت میں عبادت کرو، وہ بدن استعمال ہوگا، پورا جسم نماز میں اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، آنکھیں بھی اللہ کی عبادت میں لگتی ہیں، ہاتھ بھی اللہ کی عبادت میں لگتے ہیں، انگلیاں بھی اللہ کی عبادت میں لگتی ہیں، پورے جسم کا ہر جوڑ اللہ کی عبادت میں لگ جاتا ہے نماز کے اندر۔ گویا پوری بندگی کی عملی شکل ہو جاتی ہے کہ محبوب حقیقی نے بلایا ہے، حی علی الصلاۃ فرما دیا ہے، چلو آؤ اپنی بندگی کا اظہار کرو۔ اب یہ بندہ دوڑا دوڑا جا رہا ہے کہ مجھے پہلی صف مل جائے، تکبیر اولیٰ مل جائے، یہ اس کے دل کے اندر کے جذبے ہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ کیسا جذبہ ہے اس کا، یہ دوڑا دوڑا بھاگا جا رہا ہے تاکہ پہلی صف میری نہ نکل جائے، تکبیر اولیٰ نہ نکل جائے۔ پھر ادھر سے عنایات ہوتی ہیں، ادھر سے عطائیں ہوتی ہیں، پھر یہ اپنا سارا جسم اپنے محبوب حقیقی کے سامنے جھکا دیتا ہے، اس کا جسم کا ہر عضو عبادت میں لگ جاتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے۔ اب نماز میں کھڑا ہے، ادھر ادھر نہیں دیکھتا، آوازیں آ رہی ہیں اس کی طرف سے توجہ ہٹاتا ہے، پورا دھیان نماز کی طرف جمانے کی کوشش کرتا ہے، دل، دماغ، زبان، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، سارے اعضاء اطاعت کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ یہ اظہار بندگی ہے، یہ بدنی عبادت ہے۔ پھر آیا کتب علیکم الصیام، روزہ فرض کر دیا گیا، یہ بھی بدنی عبادت ہے، اس کا تعلق بھی بدن سے ہے کہ روزے کے اندر بھی کوئی پیسہ نہیں لگتا، کوئی مال نہیں لگتا، مفت میں روزہ رکھو، اور سارا جسم استعمال ہوتا ہے روزے میں بھی، بھوک کی شدت، پیاس کی شدت سارے جسم کو نڈھال کر دیتی ہے، آنکھوں میں وہ چستی نہیں رہتی، ہاتھوں میں وہ چستی نہیں رہتی، چاق و چوبندی آدمی کی ختم ہوتی ہے، جب افطار کا وقت قریب آنے لگتا ہے نڈھال ہو جاتا ہے۔ گرمی کے روزے ہوں تو دیکھیے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ تو یہ اظہار بندگی ہے کہ میرے محبوب حقیقی کا حکم ہے کہ روزہ رکھو، اور فرض درجے میں حکم آ گیا تو میں رکھتا ہوں۔ اور جو عاشقانہ مزاج رکھتے ہیں وہ مستحب پر بھی عمل کرتے ہیں، ہر ہفتے پیر جمعرات کا رکھ لیتے ہیں روزہ، ایام 20 کے روزے، چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کے روزے رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ مستحب ہے، یہ تو چٹنیاں ہیں، اس کو اختیار کرو، یہ تو ضروری ہے، اہتمام کرتے ہیں۔ تو بدنی عبادت۔ پھر حکم آیا انفقوا مما رزقناکم، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو، ہم نے دیا ہے، جسم بھی انہوں نے دیا، مال بھی انہوں نے دیا، تو فرمایا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اب زکوٰۃ میں ایک تو فرض درجہ رکھ دیا، 40واں حصہ تو دینا ہی دینا ہے شرائط کے ساتھ، اور جو عاشقانہ مزاج رکھتے ہیں وہ خوب خرچ کرتے رہتے ہیں، وہ خرچی کرتے رہتے ہیں، جدھر موقع دیکھتے ہیں ادھر خرچ کرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ارے بھائی فرض زکوٰۃ ادا ہو گئی، بس باقی نفلی صدقہ خیرات کی کیا ضرورت ہے، اپنا مال ہے، مال کو اپنا سمجھتا ہے۔ مگر جہاں مال خرچ کرنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا وہاں فرمایا مما رزقناکم، جو ہم نے دیا اس میں سے کرو خرچ۔ تو جسم بھی ان کی عطا، مال بھی ان کی عطا۔ دنیا میں آتا ہے خالی ہاتھ ہوتا ہے، جسم پہ کپڑے بھی نہیں ہوتے۔ تو اب یہ بلڈنگوں کا مالک ہے، کہاں سے آ گئی بلڈنگ ہے، کس نے دی؟ دو بھائی ہیں، ایک بھائی مالدار ہو جاتا ہے، ایک غریب رہتا ہے، ایک کی کارخانے چل رہے ہیں، فیکٹریاں چل رہی ہیں، کاروں میں گھوم رہا ہے، جہاز میں سفر کر رہا ہے، اور ایک بھائی بیچارہ وہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے۔ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنی صلاحیتوں سے کمایا، وہ تو ان کی عطا ہے، اس کو دے دیا، اس کو نہیں دیا، تو عنایات ہیں، ان کی عطا ہے۔ تو اب مال کے متعلق حکم آ گیا کہ یہ بھی ہمارا عطیہ ہے، جیسے تم اپنے بدن سے اظہار بندگی کرتے ہو، مال خرچ کر کے بھی اپنی اطاعت کا اظہار کرو، اپنی بندگی کا اظہار کرو۔ پھر ذی الحجہ آیا تو قربانی واجب فرما دی، رمضان کے مہینہ گزرا تو صدقۃ الفطر لازم واجب کر دیا۔ یہ مالی عبادات ہیں جو اللہ نے لازم فرمائی۔ پھر ایک اہم ترین عبادت ہے جو مال اور جان دونوں کا مرکب ہے، اور وہ زندگی میں بس ایک دفعہ ہی فرض کی ہے، اور وہ بھی مالداروں پر کی ہے، غریبوں پہ نہیں کی، اور وہ عبادت حج کی ہے۔
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الیہ سبیلا، جو وہاں پہنچنے کی طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، استطاعت رکھتا ہے، اللہ نے اسے مال کی دولت سے نوازا ہے، اسے غنی بنایا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ بیت اللہ کا حج کرے. لازم فرما دیا، فرض قرار دے دیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ لوگوں تم پر حج فرض کر دیا گیا، اب تم حج کرو. فرض علیکم الحج فاحجوا، حج کرو. حجوا، حج کرو. تم حکم دے دیا، لازم قرار دیا کہ جس کے پاس مال ہے، استطاعت ہے، اس پر حج فرض ہو گیا. تو حج میں مال بھی لگ رہا ہے، جان بھی لگ رہی ہے، پورا بدن استعمال ہو رہا ہے. حج میں مکے سے مینا جا رہا ہے، مینا سے عرفات جا رہا ہے، عرفات سے مزدلفہ آ رہا ہے، مزدلفہ سے مینا جا رہا ہے، مینا سے حج بیت اللہ آ رہا ہے، طواف زیارت کر رہا ہے، اور اپنی ساری خواہشیں، آرزو، ارمان ختم کر رہا ہے. حکم دے دیا 2 کپڑے پہن لو. اب نیچے کا تیبند سنبھلتا نہیں ہے مگر پہنتا ہے، کچھ بھی ہو جائے پہننا. کہ سلے ہوئے کپڑے نہیں پہنو تو نہیں پہنتا، ٹوپی بھی نہیں پہنو تو نہیں پہنتا، اور بھائی خوشبو بھی نہیں لگاؤ، نہانا دھونا بھی نہیں کرو، میلے کچیلے رہو. سب چیزیں برداشت کرتا ہے، سب چیزیں گوارا کرتا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں بندہ ہوں، بس جو آپ کا حکم وہ سر تسلیم خم، آپ کے حکم کو پورا کرنا ہے. تو یہ حج کی عبادت ہے. جو مال آپ کا مال بھی خرچ کرو، اب اتنی محنت سے کمایا ہے اور کہ لگاؤ تو لگاتا ہے. اور یہ عجیب عاشقانہ عبادت ہے کہ جس نے بھی حج پہ مال لگایا حج کی عبادت ادا کرنے کے لیے، ہمیں ایسا کوئی بھی نہیں ملا جس نے افسوس کا اظہار کیا ہو کہ یار میرے اتنے سارے پیسے ایسے ہی چلے گئے، اس سے اچھا تو حج نہیں کرتا تو اچھا تھا. بلکہ کہتا ہے یار دعا کرو اللہ اور دے تو پھر حج کو جاؤ. عجیب عبادت ہے، عجیب جذبہ ہے. جس نے بیت اللہ کی زیارت نہیں کی اس کا جذبہ، اس کے اندر کی تڑپ یہ ہے کہ میں بیت اللہ دیکھوں، اور جس نے دیکھ لیا اس کا جذبہ اور بڑھ گیا کہ میں پھر دیکھوں. دوبارہ دیکھ لیا تو اور بھڑک پیدا ہوئی کہ پھر دیکھوں. عجیب کشش اللہ نے اس پر رکھ دی. چار کونے کی ایک عبارت تو ہے. ساری دنیا میں بڑی بڑی عمارتیں ہیں، بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں، مگر بس وہ ایک چوکوری بلڈنگ، عمارت، کالے پردے پڑے ہوئے، اسے دیکھتے رہو آنکھوں کو عجیب لذت ملتی ہے، عجیب مزہ ملتا ہے. تصور بھی کرو تو لطف آنے لگتا ہے. یہ کیا ہے؟ 120 رحمتیں اس پر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی برستی. تو ہر مسلمان کا دل کے اندر، صاحب ایمان کے دل کے اندر اس بیت اللہ کی تڑپ اللہ نے رکھ دی، جذبہ رکھ دیا. اور پھر جس کو مال دیا اس پہ فرض کر دیا کہ اب حج کرو. تو یہ حج کی عبادت یہ عاشقانہ عبادت ہے، اور یہ بعض لوگوں پر فرض ہے، ہر ایک پہ فرض نہیں ہے. اب ہمارے معاشرے میں افراط اور تفریط ہے، افراط اور تفریط ہے. حج تو فرض ہے، عمرہ فرض نہیں ہے، عمرہ فرض نہیں ہے، عمرہ سنت ہے. کر لو تو ثواب ہے، وسعت ہے، آسانی ہے تو کر لو. اور کثرت عمرہ وہ فقر کو دور کرتا ہے، تنگ دستی کو دور کرتا ہے. یہ بھی عجیب بات ہے کہ مال خرچ کرو مال بڑھے گا، اللہ کے لیے خرچ کرو تو بڑھے گا، حالانکہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. حج میں پیسے لگ رہے ہیں، عمرے میں پیسے لگ رہے ہیں، خرچ ہو رہے ہیں، جیب سے نکل رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ فقر نہیں آئے گا، محتاجگی نہیں آئے گی. حاجی کبھی فقیر نہیں ہوتا. اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کسی حاجی کو تم فقر میں مبتلا دیکھو، اس نے حج بھی کیا ہے پھر بھی فقیر ہو گیا، تو ضرور اس نے حج کی ادائیگی میں گڑبڑ کی ہے، حج صحیح نہیں کیا. تو اس کے حج کی گڑبڑ کی وجہ سے اس میں فقر آیا ہے، ورنہ حاجی جس کا حج قبول ہو جائے، منظور ہو جائے، مقبول ہو جائے، وہ فقیر نہیں ہو سکتا. تو الحمدللہ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو ہر سال حج کرتے ہیں، الحمدللہ کبھی فقر نہیں آیا، کبھی فاقہ نہیں آیا، کبھی تنگ دستی نہیں آئی کہ بھئی اتنے سارے روپے حج میں خرچ ہو گئے تو اب مقروض ہو گئے. ایسا نہیں ہے.
تو ہمارے معاشرے میں کچھ افراط اور کچھ تفریط ہے حج کے اعتبار سے اور عمرے کے اعتبار سے. جن لوگوں پر اللہ نے حج کو فرض نہیں قرار دیا ان کو تو طلب ہے کہ میں حج کر لوں، اور اس طلب میں بیچارے زکاتیں لے لیتے ہیں، لوگوں سے زکات لے لی کہ بھئی میرے، اور لوگ بھی ہیں کہ چلو بھئی یہ اچھے کام میں جا رہے ہیں تو چلو دے دو زکات. تو حج کے لیے زکات دیں گے تو زکات ادا نہیں ہوگی بھائی، نفلی حج ہے، اس کا تو کوئی فرض تو ہے نہیں اس پر. اور لوگ کہتے ہیں چلو یار یہ اللہ کے گھر دیکھنے کی اس کی بڑی تڑپ ہے، لو بھائی یہ زکات لے لو اور حج کر کے آ جاؤ، یہ زکات لے لو عمرہ کر کے آ جاؤ. اور خوش ہوتے ہیں کہ بھئی الحمدللہ اس آدمی کی بڑی خواہش تھی، بڑی تمنا تھی. تو دیکھو دین خواہش پوری کرنے کا نام نہیں ہے، دین تو اتباع حکم کا نام ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرو، بس اطاعت کا اظہار کرو. بھائی حج فرض نہیں کیا تو نہیں کرو، کیا ضرورت ہے لوگوں سے تقاضے کرنے کی، لوگوں سے سوال کرنے کی، لوگوں سے مانگنے کی، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی، کیا ضرورت ہے؟ حضرت مفتی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے استاد اور جامعہ مفتاح علوم کے محتمم، ساری زندگی حج کو نہیں گئے. بعض لوگ کہتے حضرت ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں آپ حج پہ چلے جائیں. کہ مجھ پہ فرض نہیں ہے، جب میرے اوپر مجھے اللہ دیں گے اور اتنا دیں گے کہ مجھ پہ حج فرض ہو جائے گا تو میں چلا جاؤں گا. جب مجھ پہ فرض نہیں ہے تو میں تمہارا احسان کیوں لوں؟ مجھ کو جینا ہی نہیں بندہ احسان ہو کر، مجھ کو جینا ہی نہیں بندہ احسان ہو کر، کہ کسی کا احسان لے کر زندگی کیوں گزاروں؟ یہ ہوتے ہیں اللہ والے جن کی نگاہ اللہ پر ہی ہوتی ہے. ہم تو کہتے ہیں وہ مجھے حج کرا دے، وہ مجھے عمرہ کرا دے، ساری زندگی پھر اس کے سامنے سر جھکانا پڑتا ہے کہ احسان لے لیا. اور حضرت مفتی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگ پیشکش فرماتے ہیں کہ بھئی آپ چلے جائیں، آپ کے حج کا ہم فارم بھر دیتے ہیں. کہتے ہیں نہیں، کوئی اپنے عمل سے کہتے ہیں کہ مجھ کو جینا ہی نہیں بندہ احسان ہو کر، کہ کسی کا احسان اپنے سر پہ لے کے زندگی گزاروں. ارے بھئی ان کی عطا میرے لیے کافی ہے، جب انہوں نے مجھ پہ فرض ہی نہیں کیا تو مجھے کیا ضرورت ہے دوسرے کا احسان سر پہ لینے کی؟ فرض ہوگا وہ دیں گے تو چلا جاؤں گا. ساری زندگی نہیں گئی، ساری زندگی نہیں گئی تو کوئی گناہ نہیں کہ فرض ہی نہیں، جو فرض ہی نہیں تو کوئی گناہ ہی نہیں. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ بھئی بس کسی بھی طریقے سے کسی کو بھی کہہ کر بہلا کر پھسلا کر کسی بھی طریقے سے کوئی ترتیب نکالوں اور حج کر لوں، اللہ کا دربار دیکھ کر آ جاؤں، اللہ کا گھر دیکھ کر آ جاؤں. نہیں بھائی، یہ دیکھو حکم ہے، فرض ہے، کوشش کرو. پھر تو لازم ہے کہ کوشش کرو. حتیٰ کہ یہ حکم بھی ہے کہ جس پر ایک دفعہ حج فرض ہو جائے تو پھر وہ حج ساقط نہیں ہوتا، پھر ساقط نہیں ہوتا، پھر اسے کرنا ہی کرنا ہے. پھر چاہے زکوٰۃ لے کے کرے پھر اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز ہے، کیونکہ وہ حج فرض کی ادائیگی کے لیے زکوٰۃ دے رہے. کہ ایک شخص پہ حج فرض ہو گیا تھا، اس نے کیا نہیں اور پھر مال خرچ ہو گیا، بچوں کی شادیاں کرا دیں، مکان خرید لیے، سارے پیسے خاصے ختم ہو گئے. اب یہ ہے کہ پیسے ہیں ہی نہیں اور حج فرض ہے، ایک دفعہ ہو گیا ساقط نہیں ہوتا، تو اب اس کے فرض کی حج کی ادائیگی کے لیے اس کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. اس کی فقہ نے اجازت لکھی ہے. نفلی حج کے لیے نہیں دے سکتے زکوٰۃ، مگر حج فرض کی ادائیگی کے لیے دے سکتے ہیں. ضرورت ہے، مجبوری ہے اس کی، ایسے نہیں کہ پھر بیچارہ گناہ کی حالت میں مر جائے. تو اس لیے یہ آج حج کے احکام کا تذکرہ اس لیے کیا، یہ مذاکرہ ہے حج کے احکام کا، کہ ایک تو ایام حج ہوتے ہیں، حج کے دن 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10 ذی الحجہ، 11، 12، 13، یہ 5 اور 6 دن ہیں حج کی عبادت کے، انہیں ایام حج کہتے ہیں. ان 6 دنوں میں حج کی عبادت ادا کی جاتی ہے. اور ایک ہوتے ہیں اشہر حج، حج کے مہینے. وہ کیا ہیں؟ وہ ذی قعدہ، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن. الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے متعین ہیں، وہ شوال ہے، ذی قعدہ ہے اور ذی الحجہ کے 10 دن. یہ تقریباً 2.5 مہینے بنتے ہیں، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. تو ایک حج کے ایام، ایک حج کے دن، مہینے،
اور تیسرا ہے کہ حج کا زمانہ حج وہ کیا کہلاتا ہے کہ جس زمانے میں قافلے حج کو جائیں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ 6 مہینے پہلے قافلے روانہ ہوتے تھے اور پیدل حج ہوتا تھا. جنگل بیابان کو طے کر کے مہینوں کی مسافت طے کر کے پھر حرم میں پہنچتے تھے، بیت اللہ پہنچتے تھے. تو علاقے میں اعلان ہوتا تھا کہ بھئی حج کا قافلہ تیار ہے، تو جن جن کو جانا ہو وہ اپنی سواریاں تیار کریں، اپنا توشہ طوائف تیار کریں، زاد راہ تیار کریں. اور وہ تاریخ متعین ہوتی تھی، لوگ اس میں پھر اپنا توشہ تیار کرتے، اپنی سواریاں تیار کرتے. اس زمانے میں کوئی ویزا لینا، کوئی پاسپورٹ بنوانا یہ تو ہوتا نہیں تھا. بس یہ کہ یہ دراز سفر ہوتا تھا، لمبا سفر، 6 مہینے 4 مہینے یہ سفر ہی سفر. گویا 4 مہینے آنے کے، 4 مہینے جانے کے، پھر 2-3 مہینے وہاں رہتے تھے. قافلہ ایک ساتھ جاتا تھا، ایک ساتھ آتا تھا. تو جس زمانے میں قافلہ روانہ ہونے والا ہوتا تھا اس کو زمانہ حج کہتے ہیں. اور آج ہمارے معاشرے اور ماحول میں کیا ہے کہ جس زمانے میں حکومت اعلان کر دے کہ بھئی حج کے فارم جمع کیے جا رہے ہیں تو اپنے حج کے فارم جمع کراؤ، تو یہ زمانہ حج کہلاتا ہے. اب اس زمانے میں ہر شخص کو یہ دیکھنا ہے کہ مجھ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے. یہ زمانہ حج کہلاتا ہے. اب ہمارے اس سال 27 نومبر سے حج کے فارم جمع ہو رہے ہیں. تو اب یہ دیکھنا ہے کہ 27 نومبر پر کس شخص کے پاس حج کی فرضیت کا انتظام ہے، اس پر حج فرض ہو رہا ہے. تو حج کس پر فرض ہے؟ حج مسلمان پر فرض ہے، کافر پہ فرض نہیں ہے. بالغ پہ فرض ہے، نابالغ پہ فرض نہیں ہے. نابالغ بچہ اگر نابالغی میں حج کر بھی لے گا تو بڑا ہو کر اگر اس کے پاس مال ہے تو دوبارہ حج کرنا پڑے گا، وہ حج فرض اس کا ساقط نہیں ہوگا. تو نابالغ پہ حج فرض نہیں ہے، بالغ پہ فرض ہے. اور عاقل پہ فرض ہے، سمجھدار پہ فرض ہے. جو پاگل دیوانہ مجنون ہے اس پہ حج فرض نہیں ہے، اس پہ حج فرض نہیں ہے. عاقل پر فرض ہے. تو مسلمان عاقل بالغ اس پہ فرض ہے. اور اگلی کہ جس کے پاس استطاعت ہو کہ حج پہ جانے کے اس کے پاس اتنا اثاثہ ہو کہ اس کی ضرورت سے زائد، اس کے آنے جانے کے خرچ سے زائد، اس کے گھر میں جو کھانے پینے کا راشن ہوگا اس سے زائد اتنے پیسے ہیں کہ وہ سفر کر سکتا ہو، حج پہ جا سکتا ہو، حج سے آ سکتا ہو اور حج کے دوران کھانا پینا سب اخراجات کر سکتا ہو، تو اس پر حج فرض ہو جائے گا. کب؟ جبکہ زمانہ حج ہو اور اس وقت اس کے پاس اتنی مالیت اس کی ضرورت سے زائد ہو. جیسے آج کل حکومت نے اعلان کیا کہ 10,65,000 کا حج ہوگا ہمارے علاقے میں. اب 10,65,000 کا حج ہے، پھر 56,000 قربانی کے ہوں گے، تو تقریباً 12 لاکھ روپے چاہیے. دوسرے اخراجات ہوتے ہیں کھانے پینے کے. تو اس سال جس کی ملکیت میں اس کی ضرورت سے زائد 12 لاکھ روپے ہوں تو اس پر حج فرض ہو جائے گی. اور جس عورت کے پاس 6 تولہ سونا ہو، 6 تولہ 2,10,000 کے قریب آج کل سونا چل رہا ہے، اپ ڈاؤن ہوتا رہتا ہے. تو 6 تولہ سونا جس خاتون کے پاس ہو اور اس کا کوئی محرم حج پہ جا رہا ہو، اس کے چچا حج پہ جا رہے ہیں، اس کے والد حج پہ جا رہے ہیں، اس کے سسر حج پہ جا رہے ہیں، اس کا بھانجا حج پہ جا رہا ہے، اس کا بھتیجا حج پہ جا رہا ہے، کوئی بھی اس کا محرم، اس کا بھائی، بڑا بھائی حج پہ جا رہا ہے، چھوٹا بھائی حج پہ جا رہا ہے اور اس کے پاس 6 تولہ سونا ہے، تو اس پہ حج فرض ہو گیا. حج فرض ہو گیا اس پہ اس زمانے میں. اب اندازہ لگائیے کہ کتنی خواتین ایسی ہوں گی جن کے پاس 6 تولہ سونا ہوگا، وہ عاقل اور بالغ ہوں گی اور ان کے محرم حج پہ جا رہے ہوں گے. یہ اس سال کے اعتبار سے ہے، اس سال کے اعتبار سے. اور یہ بات ابھی بتائی کہ جس پر ایک دفعہ حج فرض ہو جائے پھر وہ ساقط نہیں ہوتا. اب جس خاتون کے پاس پچھلے سال بھی تقریباً 6 تولہ سونا تھا
جب پچھلے سال اگر سونے کی قیمت کم تھی 180 کے قریب تھی تو 7 تولہ سونا کہہ لو، اور اس کے بھائی حج پہ گئے، اس کے چچا، ماموں، بھانجا، بھتیجا، کوئی بھی محرم اس کا حج پہ گیا تو اس پہ حج فرض ہو گیا، پچھلے سال سے فرض ہو گیا۔ اور ابھی حدیث پڑھی کہ جس کا حج کا ارادہ ہے اس کو چاہیے کہ جلدی کرے، فلیتعجل، تاخیر نہ کرے۔ اور فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ جب حج جس پہ فرض ہو جائے تو اس کے لیے تاخیر کرنا جائز ہے یا تاخیر کرنا گناہ ہے؟ تو علماء کی 2 جماعتیں ہیں۔ ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ تاخیر کرنا گناہ ہے، جتنے سال یہ تاخیر کرتا چلا جائے گا گناہگار ہوتا چلا جائے گا، اور کبیرہ گناہ ہوگا، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اب ایک شخص پہ 10 سال پہلے حج فرض ہو گیا اور وہ اس سال جا رہا ہے، 10 سال تک یہ گناہگار ہے، اس دوران مر گیا تو بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ ہو جائے گا، کیونکہ آگے حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جس شخص پر حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا، کافر۔ اب بتاؤ، کافر لکھا ہوگا، ہے مسلمان مگر اس پر کافر کا گویا لکھا ہوا ہوگا۔ ہر شخص پڑھے گا، ارے آپ تو ماشاءاللہ نمازی ہیں، آپ تو ماشاءاللہ بڑے دین کے کام کرتے تھے، ارے آپ کے چہرے پہ، آپ کی پیشانی پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ کافر کیوں لکھا ہوا ہے؟ کہے گا کہ میں نے حج فرض تھا، حج نہیں کیا۔ اب کوئی کہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرے پہ حج فرض ہے، چاہے پتہ ہو یا نہ ہو گناہگار ہوگا۔ تو بعض فقہا تو اتنے سخت ہیں اور اسی مذہب کو راجح قرار دیا ہے کہ جلدی کرنا، فوراً کرنا یہ ضروری ہے، تاخیر گناہگار ہوگا، اس لیے کہ اگلا سال پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے۔ اور دوسری جماعت علماء کی یہ کہتی ہے کہ نہیں، تاخیر کی بھی گنجائش ہے، تاخیر کی بھی گنجائش ہے، اور جب بھی کرے گا اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا، زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے، گنجائش ہے کہ تاخیر کر سکتا ہے۔ مگر جو یہ کہتے ہیں کہ گنجائش ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جلدی کرنا افضل ہے، بلا ضرورت شدیدہ، بلا وجہ تاخیر نہ کرے، افضل یہی ہے کہ جلدی کرے، ادھر فرض ہوا ادھر ادا کر لے تاکہ فریضہ ساقط ہو جائے، بعد میں پریشانی نہ ہو۔ تو اب ہر شخص یہ دیکھے کہ مجھ پہ کب حج فرض ہو گیا۔ اب ہمارے ایک ساتھی ہیں بھائی امجد صاحب، اللہ نے جزائے خیر دی، ہر سال لکھ کر دیتے ہیں یاد دہانی کے لیے کہ کون سے سال میں کتنے روپے کا حج پیکیج تھا۔ تو 1990 میں 36,000 روپے میں حج ہوتا تھا، 1990 میں، آج سے 33 سال پہلے، ابھی 2023 چل رہا ہے۔ اب 10,65,000 یعنی 12 لاکھ کے قریب حج ہو گیا۔ اس وقت 36,000 کا حج تھا، اس میں بھی کچھ پیسے بچتے تھے، اس میں بھی کچھ پیسے بچتے تھے۔ تو اب ایک شخص سے 1990 میں اس کے بعد 36,000 روپے تھے، تو حج کا اعلان ہوا، حج کے فارم بھرے گئے، وہ اس وقت 20 سال کا تھا سمجھیے، 25 سال کا تھا یا 30 سال کا تھا یا کوئی بھی عمر تھی اس کی، بالغ تھا، اور اس کے بعد 36,000 روپے تھے 1990 میں حج کے زمانے کے اندر۔ جس وقت حج کے فارم کا اعلان ہوا اس وقت اس کے پاس 36,000 روپے تھے، اس کی ضرورت سے زائد۔ کتنے لوگ ہیں ان کی لاٹریاں ہوں گی، کیا ہوگا، اب اس نے حج کیا ہی نہیں، تو وہ 1990 سے اس پر حج فرض ہو چکا ہے، 33 سال ہو گئے گناہگار ہو رہا ہے علماء کے قول کے مطابق، 33 سال سے گناہگار۔ اب اگر اس کے باپ کو بھائی اب تو 12 لاکھ کا حج ہو رہا ہے، اب میں کہاں سے لاؤں گا حج کا خرچہ، کیا کروں گا، 11-12 لاکھ روپے کہاں سے لاؤں؟ تو اسے کہا جائے گا اگر ابھی نہیں ہے تو زکوٰۃ لو، اور صاحب خیر اغنیا کو کہا جائے گا بھائی انہیں زکوٰۃ دو تاکہ یہ اپنا فریضہ ادا کرے۔ اب دیکھو کہاں تو غنی تھا اور کہاں زکاتیں لے کے اب اس کو حج کرنا پڑے گا، اور نہیں کیا حج اور مر گیا، نہیں کیا اور مر گیا، تو پھر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت میں اٹھے گا تو پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا۔ اب بتاؤ اس وقت کتنی خواتین ہوں گی جن کے پاس جو ہے 36,000 کا سونا ہوگا؟ اب اس وقت ہو سکتا ہے 3600 روپے تولہ ہو۔ ایک سنار بڑی عمر کے بہت پرانے، وہ کہتے تھے 10 تولہ سونا میں حج ہوتا ہے، اس وقت بتاتے تھے ہمیں
کہ عام طور پر 10 تولہ سونے میں حج ہوتا ہے، تو اس وقت ہو سکتا ہے 3600 روپے ریٹ ہوں تو 36,000 روپے ہو گئے 10 تولہ کے. تو اگر جس خاتون کے پاس 1990 میں 10 تولہ سونا ہو اور اس کا کوئی محرم حج پہ گیا ہو، بھائی، بھتیجا، والد، چچا، ماموں، پھوپھا، ماموں اور جو ہے چچا وغیرہ، بھتیجا، بھانجا، محرم، وہ حج پہ گیا ہو اور اس کے بعد 10 تولہ سونا ہو اور اس نے حج نہیں کیا، تو اس پہ حج فرض ہو چکا ہے. اب اس کو فکر کرنی ہے، اور اس وقت سے وہ گناہگار چلی آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمان شمار ہو رہی ہے کہ اس نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا. اب بتاؤ کتنی خطرے کی باتیں، کتنی اللہ تعالیٰ سے دوری کی باتیں. اب یہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور گناہگار بھی ہو رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، گناہگار بھی ہو رہا ہے، شب قدر میں اللہ کے سامنے رو رہا ہے اور گناہگار ہو رہا ہے. کس وجہ سے؟ کہ حج کی فرضیت کو چھوڑا ہوا ہے. فرض حج ہونے کے باوجود اس نے حج کی فرضیت ادا نہیں کی، حج کا فریضہ ادا نہیں کیا. کتنا خطرے کی بات ہو گئی، کتنے نقصان کی بات ہو گئی، کتنی پریشانی کی بات ہو گئی. ادھر موت آئی، ادھر کتنا سخت معاملہ ہو جائے گا. بعض روایت میں آتا ہے کہ جو آدمی جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ بغیر حج کیے چلا جائے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے دنیا میں واپس بھیجو تاکہ میں یہ فریضہ ادا کر کے آؤں، یہ فریضہ ادا کر کے آؤں. تو 1990 میں 36,000 میں حج ہوتا تھا اور 1996 میں 52,000 روپے میں حج ہوتا تھا. 52,000، صرف 52,000. 12 لاکھ اور اس وقت صرف 52,000 1996 میں. اور 1998 میں 70,000 میں حج ہوتا تھا، 70,000 میں. اور 1999 میں تقریباً 80,000 میں ہوتا تھا. اور 2008 میں 1,85,000 میں حج تھا، 1,85,000. تو اب کسی کے پاس 2008، یہ تو بہت ہی قریبی ہے، 15 سال پہلے کی بات ہے. 15 سال پہلے حج کے فارم بھرنے کے زمانے میں اس کی ملکیت میں 1,85,000 روپے ہوں گے تو بھائی اس پہ حج فرض ہو گیا، اس وقت سے ہی فرض ہو گیا. 2008 سے فرض ہے، 2023 آ گیا، اس کے تو ذہن میں بھی نہیں کہ میرے پہ حج فرض ہے. وہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ حج تو 10 لاکھ کا ہو رہا ہے، حج تو 12 لاکھ کا ہو رہا ہے، میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں. اللہ کے دفتر میں یہ مجرم شمار ہو رہا ہے. اس وقت 1,85,000 اس کے پاس سے 2008 میں اس نے کوئی توجہ نہیں کی، کوئی دھیان نہیں کیا، کوئی خیال نہیں کیا، اب گناہگار ہو رہا ہے بیچارہ. اور ایسا خطرناک گناہ دیکھو کہ پیشانی پہ پھر کافر لکھا ہوا ہوگا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سخت ناراض ہیں کہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے نصرانی ہو کے مرے، اتنے سخت ناراض ہیں. امام الانبیاء جو غیروں کو سینوں سے لگاتے ہیں وہ اپنے سے اس لیے ناراض ہیں کہ ان کا اپنا ان کی مان نہیں رہا. حج فرض ہے، حج ادا نہیں کر رہا. کتنا سخت معاملہ ہے. اس لیے ہر آدمی کو سنجیدگی سے سوچنا ہے. اور جس پہ حج فرض ہو چکا ہے وہ کم از کم وصیت تو آج ہی لکھوا دے، وصیت آج ہی لکھوا دے. وصیت لکھنے میں کوئی تاخیر نہ کرے، فوراً وصیت اپنے گھر والوں کو کہہ دے، بچوں کو کہہ دے کہ میں مجھ پہ حج فرض تھا اور میں نے کیا نہیں ہے، میں مر جاؤں تو میری طرف سے حج بدل کرا دینا. کیوں؟ اس لیے کہ 50-60 لاکھ کی بلڈنگ چھوڑ کے مر رہا ہے. بچوں کے لیے بلڈنگ تو بنا لی گئی یار، بچوں کے لیے گھر ہونا چاہیے، دکان ذاتی کر لی ہے اور لاکھوں کی دکان ہے، لاکھوں کا مکان ہے، تو کم از کم وصیت کر دے کہ میں میرے مرنے کے بعد حج بدل کر لینا. تو امید ہے کہ اس وصیت کی برکت سے آخرت میں جان چھوٹ جائے گی کہ بھئی اپنے ذمے کا کام کر لیا جو کرنے کا تھا. اب موت آ گئی تو بیچارہ مجبور ہو گیا، کیا کرے. اب دیکھو شریعت نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں، کتنی لچک رکھی ہے، کتنی سہولت رکھی ہے کہ چلو حج نہیں کر سکتے وصیت تو کر دو. مگر یہ نفس اور شیطان بڑا خطرناک ہے، یہ وصیت بھی نہیں کرنے دیتا، وصیت بھی نہیں کرنے دیتا. ایک شخص تھے ٹنڈو حیدر میں، اسکول ٹیچر تھے، ہٹے کھٹے. تو ایک دن مذاکرہ ہو رہا تھا تو ہم نے ان کو کہا یار تم پہ حج فرض ہے تو تم کم از کم وصیت تو کر دو، ابھی کہہ دو، مجھے ہی کہہ دو تاکہ میں گواہ بن جاؤں. تو انہوں نے کہا کہ یار پیسے بینک میں جمع ہیں میرے، اگلے سال میرا ارادہ ہے حج کا، میں بھی جاؤں گا، میری گھر والی بھی جائے گی، پیسے بھی موجود ہیں میرے پاس، وصیت کی کیا ضرورت ہے. صحت ہے، جوانی ہے، اٹھے کٹے ہیں.
میں کہا کچھ بھی ہے بھائی، اگر تم مجھے یہ 2 لفظ کہہ دو کہ اگر میں مر جاؤں تو میری طرف سے حج کر دینا، کیا ضرورت نہیں ہے یار، کیا ضرورت ہے اس کی؟ نہیں بولا ہی نہیں. میں تاکید کر رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں کہ بھائی بول دو، یہ 2 لفظ بولنے میں تمہارے کو حرج کیا ہے؟ تو کہتے اس کی ضرورت کیا ہے، بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، حج ہوگا تو کر لوں گا میں کہا بھائی بڑی ضرورت ہے، مہربانی کرو کہہ لو، تمہارا بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، میں بھی بیٹھا ہوں، کہہ دو. نہیں کہا. وہ خدا کی شان 4 مہینے بعد اٹیک ہوا اور چلا گیا. وہ تو اس کے بیٹے دیندار تھے، اس کی طرف سے حج تو کیا انہوں نے، بیٹوں نے اپنی ماں کو بھی کرایا، مگر اس نے وصیت تو کی نہیں ہے. وصیت نہیں کی تو اب کیا ہے کہ اگر اولاد باپ کی طرف سے حج کر لے، یا باپ پہ فرض تھا، باپ نے خود بھی نہیں کیا، وصیت بھی نہیں کی، تو اولاد اگر کر لے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے. اللہ چاہیں تو اس کے فرض کو ساقط فرما دیں، نہ چاہیں تو نہ کریں. اصول ضابطہ تو یہ کہ تم نے خود وصیت کیوں نہیں کی؟ وصیت کرو گے تو تمہاری طرف سے ادا ہوگا، تم نے وصیت تو کی نہیں، تمہاری طرف سے کیسے ادا ہو؟ وہ تو بچوں کا احسان ہے، وہ صدقہ ہے، وہ ان کی طرف سے ایصال ثواب بنے گا، حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی. ثواب ملے گا، حج کی فرضیت ساقط نہیں ہوگی کہ انہوں نے خود وصیت نہیں کی. دیکھو کتنا معاملہ ہو گیا، تھوڑی سی کوتاہی. ایک اور صاحب تھے، مدرسے کے قریب رہتے تھے، کروڑوں اربوں پتی تھے، کروڑوں کی جائیدادیں تھیں ان کی. بیمار سے تھے تو ان کے اولاد کوئی نہیں تھی. ان کا ایک بھائی ساتھ تھا، باتیں کرتے ہوئے ہم چل رہے تھے. میں نے کہا یار تمہارے پاس اتنے سارا مال ہے، تم وصیت کر دو حج کی، تمہارا بھائی بھی کھڑا ہے، اسے ہی کہہ دو کہ یہ حج کر لے تمہاری طرف سے. تمہارا اتنا کروڑوں کا جائیدادیں ہیں، نہ اولاد ہے نہ کچھ ہے، بیوی بھی مر گئی ہے تمہاری، تم جاؤ گے تو سب بھائی بہنوں کو چلا جائے گا، تو تمہارے فائدے کی بات بتا رہا ہوں، تم حج کی وصیت کر دو. تو کہا کہ وہ بھائی یہ میرے پیسوں سے حج پہ چلا جائے گا، میرا مال کم ہو جائے گا. تو میں نے کہا اچھا اسے نہیں بھیجتے، مجھے بھیج دو. کہ تمہیں لالچ ہے حج کا؟ تو میں نے کہا بھائی اچھا یوں کہہ دو کہ بھائی کوئی بھی میری طرف سے حج کر لے، نہ میرا نام لو نہ اس کا نام لو، بس یہ کہہ دو ہم دونوں کھڑے ہوئے، ہم گواہ بن جائیں گے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری طرف سے حج کیا جائے گا. اگر حج نہیں کیا جائے گا تو سارے وارث گناہگار ہوں گے، تمہارا گناہ ساقط ہو جائے گا، تمہارے پیشانے پہ کافر لکھا ہوا نہیں ہوگا کہ تم نے اپنے حصے کا کام کر لیا. کہا نہیں بعد میں کروں گا، ابھی نہیں کرتا. نہیں کی، کچھ عرصے میں مر گیا، بغیر وصیت کے مر گیا. ایسا یہ شیطان اور نفس ہے بھائی، ہمارا دشمن ہے، ہمارے نفع کے کام ہمیں نہیں کرنے دے گا. 2 جملے بول دیتا تو کیا حرج تھا، 2 جملے بول دیتا کیا حرج تھا. ایک صاحب یہی مذاکرہ ہوا تو وہ اپنی بہن، ان کی بہن اسکول ٹیچر تھی، خوب آمدنی آتی تھی، اولاد کوئی نہیں تھی بہن کی، بلکہ شادی بھی نہیں تھی، گردے کی مریض تھی، اکثر ڈائلیسس ہوتا رہتا تھا. تو ہم نے اس کو کہا، بیان میں یہ بات مذاکرہ آیا کہ بھئی کم از کم جس پہ حج فرض ہو وصیت تو کر دے. تو وہ صاحب آئے کچھ عرصے بعد، کہنے لگے کہ یار بہن کا انتقال ہو گیا. میں نے کہا بھئی ان سے وصیت کروائی تھی؟ کہا یار میں آپ کا بیان سن کے بہن کے پاس گیا، طبیعت تو بہن کی صحیح تھی، کوئی بیماری وغیرہ نہیں تھی، تکلیف نہیں تھی کوئی، تو میرے جی میں آیا کہ میں یہ بات عرض کروں کہ بھئی آج بیان میں یہ بات آئی ہے کہ جس پہ حج فرض ہو کم از کم وصیت تو کر دے. تو بہن سے میں نے سوچا کہ میں کہوں کہ آپ کہہ دو وصیت کر دو. تو کہا جب میں یہ سوچنے لگا تو مجھے جھجک آنے لگی کہ بہن کیا سوچے گی کہ ابھی سے مجھے مارنے کے چکر میں میرے سے وصیتیں کروا رہا ہے، میرے مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، میری اولاد تو ہے نہیں. تو کہا بھئی یہ سوچیں اتنی حاوی ہوئی کہ چاہتے ہوئے میں نہیں کہہ سکا بہن کو کہ بھئی وصیت کر دو. اور کچھ دنوں کے بعد، کچھ مہینوں کے بعد اس پر وہ ڈائلیسس ہوئی اور وہ گردوں پر اثر ہوا اور بیچاری بغیر وصیت کے مر گئی. بغیر وصیت کے مال موجود ہے مگر اس کو تو وصیت کا پتہ ہی نہیں. اس کو تو بیچاری اسکول ٹیچر ہے، ساری زندگی پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، مگر اسکول میں کون مسائل سکھاتا ہے، اسکول کی تعلیم میں کون دین سکھاتا ہے. وہ تو ABCD کی بیچاری پڑھاتے چلی گئی،
اور یہ وصیت نہیں کر سکی، اور بھائی کے جی میں آ رہا ہے مگر شیطان ایسے وسوسے ڈال رہا ہے کہ بہن کیا سوچے گی اور کیا ہوگا، نہیں کیا، وصیت بھی نہیں کی، ایسے چلی گئی۔ وہ تو بھائی دیندار تھے تو بعد میں انہوں نے بہن کی طرف سے حج بدل کیا، مگر وہی بات کہ اب اس نے تو وصیت کی نہیں ہے، اس کی فرضیت کیسے ساکت ہو؟ اصول ضابطے کے مطابق تو ساکت نہیں ہوگی، مگر اللہ کی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، انشاءاللہ قبول فرما لیں گے۔ حسن ظن تو اللہ کی ذات سے رکھنا چاہیے، مگر اصول ضابطہ یہ ہے کہ جس پہ حج فرض ہے وہ حج کی ادائیگی کی فکر کرے، کوشش کرے اور جلد سے جلد ادا کر لے تاکہ یہ فریضہ ادا ہو جائے۔ الحمدللہ ایسے نوجوان بچے جن بیان ہوا، مذاکرہ ہوا، تو آئے ملنے کہ بھئی ہم اس گورنمنٹ ٹیچ میں ملازم ہیں اور ہمارے پاس اتنے پیسے ہیں کہ حج فرض ہو گیا ہے، آپ کے مطابق اب حج کا فارم بھرے جا رہے ہیں۔ تو ابا نے بھی حج نہیں کیا، اماں نے بھی نہیں کیا، شادی بھی ہماری نہیں ہوئی، 20-25 سال عمر ہے، اگر ہم حج کو جاتے ہیں تو ماں باپ کیا سوچیں گے کہ دیکھ ہماری گود کا بچہ حج کو جا رہا ہے، اور خاندان برادری کیا کہے گی کہ اماں ابا کو حج کرایا نہیں، خود جا رہا ہے۔ ایسا جو ہے وہ اس کو کوئی شرم حیا نہیں ہے، ایسا بے حیا ہے، ماں باپ حج کرے نہیں خود جا رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی؟ تو خاندان برادری بھی یہ کہے گی اور ماں باپ بھی کیا سوچیں گے، تو میں کیا کروں؟ میں کہا بھی دیکھو ماں باپ پہ تو فرض ہے نہیں حج، نہ ابا پہ فرض ہے نہ اماں پہ فرض ہے، تم پہ فرض ہے۔ تو اب یہ جو دنیاوی چیزیں ہیں بس ان کی طرف توجہ نہ کرو۔ اماں کو بتا دو اماں میرا جی تو چاہتا ہے کہ میں آپ کو حج کراؤں، ابا کو بھی کہو کہ جی کی چاہت تو ہے مگر چونکہ ابھی آپ پہ فرض نہیں ہے، ابھی میرے پہ فرض ہے، میں اپنا فریضہ ادا کر لوں پھر پیسے جمع کروں گا، پھر اماں کو بھی حج کراؤں گا، ابا کو بھی کراؤں گا۔ اور میں نے کہا وہاں جا کے دعا کرنا تو بیت اللہ کی میں کی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی، مقام ابراہیم پر کی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی، صفا مروہ پہ کی ہوئی دعائیں، عرفات میں کی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی، جمرات کے پاس کی ہوئی دعائیں رد نہیں ہوتی، سب قبول۔ تو تم اللہ سے مانگنا کہ تمہیں اللہ اتنا دے کہ اماں کو بھی حج کراؤ ابا کو بھی کراؤ۔ تو وہ ہمت کر کے نکل گیا، برادری کچھ کہتی رہی، قوم کچھ کہتی رہی، مگر اس نے اپنا فریضہ اللہ کے فضل سے ادا کر لیا۔ اس کی برکت سے کچھ عرصے بعد شادی ہوئی، تو شادی کے بعد بیوی کو بھی لے کر گیا، اماں کو بھی لے کر گیا، اور کچھ عرصے بعد ابا کی طرف سے کچھ ہتھیے بدل کیا کہ ابا اس کو پوزیشن میں نہیں دے کے جا سکتے حج پہ، تو ابا کا بھی حج کر لیا، اماں کو بھی حج کرا دیا، اور بیوی کا بھی حج ہو گیا۔ اللہ نے ایسی برکتیں دے دی۔ تو یہ کیوں ہوا؟ اللہ کے حکم کو مقدم رکھا، اللہ نے سارے کام بنا دیے۔ اب ریلیکس ہے کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے فریضہ ادا کرا دیا، اماں کا بھی حج کرا دیا، بیوی کا بھی حج کرا دیا۔ اور اگر اس وقت یہ جھجک شرم میں رہ جاتا تو رہ جاتا۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، ان کی شادی ہونے لگی تو ہم نے ان کو کہا کہ بھئی یوں کرو، تم ولیمہ نہیں کرو اور شادی میں خرچے نہیں کرو، اور جو خرچہ بچ جائے تم اور اپنی بیوی اور اپنی ماں کو لے کے حج پہ چلے جانا، حج ہو جائے گا تمہارا۔ تو کہا ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے یہ تو۔ اب اماں کو کہا تو اماں کو نے کہا نبی اب آخری بیٹا ہے، آخری خوشی ہے، بڑے ہال میں کرنا ہے، مہنگے ترین ہال میں کرنا ہے، ساری برادری کو پتہ چلے کہ ہاں ہم نے کیا ہے یہ ولیمہ۔ کر لیا ولیمہ، آج تک نہیں گئے بیچارے، نہ اماں گئی نہ خود گیا نہ بیوی گئی، بیچارے رہ گئے۔ اس وقت اتنی استطاعت تھی کہ، اور حج اتنا اس وقت سستا تھا کہ تینوں کر لیتے، وہ پیسے بچا لیتے، عمرے یعنی خرچے، شادی حال کا خرچ اور کھانے کا خرچ بچا لیتے، تو امید ہے کہ تینوں کر لیتے، مگر بس ناموری کے چکر میں حج رہ گیا۔ ایک نوجوان آئے، انہوں نے کہا یار تم شادی، اس کی بارات پنجاب جا رہی تھی، کہا یار پنجاب جائے گی کتنا خرچہ ہو جائے گا؟ کیسا 8 لاکھ 9 لاکھ روپے پنجاب جانے کا خرچہ ہو جائے گا، بارات لے جانے کا۔ انہوں نے کہا بھئی پنجاب بارات لے جاؤ گے 8-9 لاکھ روپے یہاں خرچ کرو گے، پھر یہاں ولیمے میں 8-10 لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے، تو اس سے بہتر ہے کہ 2 آدمی جا کے اپنی دلہن لے آؤ۔ برادری قوم بھلے کچھ بھی کہتی رہے، کچھ دن بول کے خاموش ہو جائے گی، اور پھر تم حج کر لینا، میاں بیوی جا کے اتنے سارے پیسے تمہارے بچ جائیں گے۔
اس کو بڑا ذہن بن گیا، جذبہ بن گیا کہ ٹھیک ہے. گھر جا کے اس نے اماں کو کہا، ابا کو کہا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اچھی بات ہے، کر لو. اب اس کی شادی شدہ بہن آئی، اس کے سامنے یہ بات رکھی. انہوں نے کہا ایسے کیسے ہوگا بھائی، ہم تو چلیں گے بارات میں. او بھائی، اس کی 3 دن میں اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا. ہوگا کہ ٹھیک ہے جی میں حج نہیں کرنا، یہ سارے کام کرنے. اب وہ ملتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے. انہوں نے کہا دیکھو بھائی، اب تم ہماری بات رکھتے تو تمہارا بھی حج، تم آج حاجی ہوتے، تمہاری بیگم حجن ہوتی. تم نے یہ سارا برباد کر لیا. کیا ہوا؟ چند آدمیوں نے یہی کہا نا، بڑا مزہ آیا. چند آدمیوں کی آپ زبان سے بس یہ جملہ سن لیا کہ بارات میں بڑا مزہ آیا اور ولیمے میں بڑا مزہ آیا. یہ چند جملے تمہیں ملے ہیں، یہ جملے میں تو آخرت میں کیا کام دیں گے؟ اور اتنا سارا مال تم نے ان چند جملوں کی خاطر، کہ 4 آدمی نے یہ کہہ دیا کہ بڑا مزہ آیا، بڑا اچھا ولیمہ تھا، بڑا اچھا کھانا تھا اور بڑی اچھی بارات تھی، بڑا مزہ آیا، بہت اچھا ہو گیا. ان چند جملوں کی خاطر تم نے اتنا مال لگا دیا. اور حج ادا کر لیتے تو دیکھو کتنا ہوتا، کیسا تمہیں آسانی مزہ آ جاتا، حقیقی مزہ آتا. تو بھائی، نفس و شیطان ہمارا دشمن ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ حج ہم پہ فرض ہو اور ہم حج کے جو ہے ترک حج کے مجرم بنے ہوئے ہوں. تو اپنے عزیز اقارب رشتہ دار ان کے سامنے یہ مذاکرے کیے جائیں کہ بھئی غور کرو، پچھلے زمانوں میں تمہارے پاس کتنا مال تھا، تو اگر تم پہ حج فرض ہے تو وصیت کر دو تاکہ فوراً تمہاری طرف سے حج کر لیا جائے. اور یا تم خود جاؤ حج پہ، پیسے جمع کرو، کچھ نہ کچھ کرو، ورنہ اتنی ساری بلڈنگیں چھوڑ کے جا رہے ہو، پھر وہ بیچ کے تمہارے بیٹے ان کے اوپر لازم ہو جائے گا. وصیت کی وجہ سے ذمہ داری ادا ہو جائے گی تمہاری فرضیت کی. تو اس لیے بھائی، ہر شخص کو سوچنا ہے کہ مجھ پر حج فرض ہے تو میں ادا کروں. اب دیکھو 2016 میں، یہ 16 تو قریب ہی ہے، 7 سال پہلے کی بات ہے، 2,62,000 میں حج تھا. 2,62,000. اب 12 لاکھ کا ہو رہا ہے، تقریباً 11-12 لاکھ بن جائیں گے. اور اس وقت 2,62,000 میں حج ہو رہا تھا. بتاؤ، اس میں بھی کچھ پیسے بچتے تھے. اور 2018 میں 2,72,000 کا تھا. اور 2019 میں 4,25,000 روپے کا حج تھا. 4,25,000 2019 میں، 4 سال پہلے کی بات ہے. اور اب دیکھو 10 لاکھ سے اباؤ ہو گیا، اوپر ہو گیا. اب آئندہ پتہ نہیں کتنا ہو جائے اگلے سالوں میں بھائی، کچھ پتہ نہیں. تو جنہوں نے کر لیا وہ بڑے خوش ہیں. جن لوگوں نے مسائل سنے اور مسائل پر سنجیدگی سے غور کیا، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، آج ایسے بھی نوجوان ملتے ہیں کہتے ہیں کہ یار ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کیسے حج کر لیا، آج تو ہمارے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے، کیسے حج کریں گے. ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے حج کر لیا اور اب وہ کہتے ہیں کہ بھئی حج سے پہلے مجھ پر تنگی تھی، حج کے بعد اب میری دکانیں ہو گئی، بچوں کی بھی دکانیں ہو گئیں اور اللہ کا فضل ہے خوب وسعت ہو گئی، بیٹی کی بھی شادی ہو گئی، بیٹوں کی بھی شادی ہو گئی. اب بہت سے لوگ بیچارے صرف اس وجہ سے حج نہیں کرتے کہ بیٹی کی شادی کرنی ہے. بھائی اب جو ہے یہ فریضہ ہے، بیٹی کی شادی کو فریضہ سمجھتے. دیکھو بھائی، ایک آدمی بیٹی کی شادی کیے بغیر مر جائے گا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور ایک آدمی حج فرض ہو اور مر جائے گا حج کیے بغیر، یہ پوچھ ہوگی کہ تم نے حج کیوں نہیں کیا، یہ پوچھنی ہوگی کہ تم نے بیٹی کو جہیز کیوں نہیں دیا، تم نے بیٹی کی شادی کیوں نہیں کرائی، بڑے ہال میں دعوت کیوں نہیں کری. یہ کوئی پوچھنی ہوگی آخرت میں. یہ پوچھ ہوگی کہ حج فرض تھا کیوں نہیں کیا. تو کتنے لوگ ہیں جو بیٹیوں کی شادی، بیٹوں کی شادی کے چکر میں حج مؤخر کر دیتے. ایک صاحب آئے، وہ کہا کہ مقصد میرے پاس اتنا پیسہ تو ہے کہ میں حج کر لوں، میری بیوی بھی حج کر لے، مگر جتنا خرچہ حج پہ ہو رہا ہے اتنا خرچہ جو ہے وہ مزید وہ حج کی دعوت پر اور ہدیے تحفے دینے پر بھی ہو رہا ہے، کیونکہ ہماری بہنیں بھی ہیں اور ہمارے یہاں دینے لینے کا بہت رواج ہے. تو اب بہنوں کو بھی اتنا دینا پڑے گا حج پہ جانے کے لیے. یہ رسم ہے، نہیں کریں گے تو بہنیں ناراض ہو جائیں گی، دنیا اور خاندان ہمیں کھا جائے گا کہ تم نے بہنوں کو کچھ نہیں دیا، اتنی بڑی تمہیں خوشی ملی اور تم بہن کو بھول گئے. تو اتنا سارا ہمیں بہن کو دینا پڑے گا. پھر ہماری برادری بہت بڑی ہے، تو وہ جو ہمیں ہدیے تقسیم کرنے پڑیں گے اس کا جو ہم نے حساب لگایا ہے، تو جتنے کا حج ہم دونوں کا ہو رہا ہے اتنا خرچہ ہمیں اور چاہیے. پھر پوری برادری کی دعوت بھی کرنی ہے، یا تو حج سے پہلے یا حج کے بعد.
تو اس وجہ سے میں سوچ رہا ہوں کہ 1-2 سال اور رک جاؤں تو اور پیسے جمع کر لوں تو اتنے پیسے ہو جائیں گے کہ یہ سارے پیکیج بھی ادا ہو جائیں گے، ہدیہ تحفے بھی ہو جائیں گے اور دعوت بھی ہو جائے گی اور حج بھی ہو جائے گا. تو میرے لیے اس کی کوئی گنجائش ہے؟ انہوں نے کہا یہ تمہارے پاس شورٹی ہے کہ تم زندہ رہو گے؟ اگر شورٹی لکھ کر دے دیتے ہو تو پھر ہم گنجائش دے دیتے. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. تو کیسے گنجائش دے بھائی؟ وہ پہلے حج کرو، چاہے بہنیں ناراض ہوں، چاہے خاندان برادری تمہیں کچھ بھی کہے، حج کر لو. الحمدللہ ہمت کر کے حج کر لیا، سب کچھ ہو گیا. نہیں کرتا تو انہی چکروں میں رہتا اور پیکیج بڑھتے رہتے ہیں، خرچے بڑھتے رہتے. اب دیکھو وہ جس نے 1990 میں 36,000 میں حج کر لیا، مزے کر لیے، اب کہاں سے لائے گا 10-12 لاکھ روپے؟ کیسے کرے گا حج؟ تو اس لیے بھائی جس پہ حج فرض ہے ان مسائل کی روشنی میں کہ جس کی ملکیت میں اس کی ضرورت سے زائد ہے. اب ایک آدمی ہے 10 لاکھ کا اس کا کاروبار، یعنی 12 لاکھ کا اس کا کاروبار چل رہا ہے، تو اگر یہ 12 لاکھ نکال لے گا تو کاروبار تو ٹھپ ہو جائے گا اور کچھ نہیں ہے اس کے پاس. تو اس پہ حج فرض نہیں رکھا شریعت نے، کیونکہ وہ تو رولنگ کر رہا ہے، تو کما رہا ہے بیچارہ اس پیسوں سے. حتیٰ کہ 20 لاکھ کے کاروبار کی رولنگ ہے اور اگر وہ 12 لاکھ نکالتا ہے تو اس کا کاروبار بیٹھتا ہے، تو ابھی فرض نہیں ہوگا حج. دیکھو کتنی شریعت نے رعایت رکھی ہے، آسانیاں رکھی ہیں. اچھا بھائی 2 آدمی ہیں، ایک آدمی کا کاروبار بھی 20 لاکھ کا ہے، دوسرے کا کاروبار بھی 20 لاکھ کا ہے. ایک اگر 12 لاکھ نکالتا ہے تو اس کا کاروبار متاثر ہوتا ہے، اور ایک اگر 12 لاکھ نکال لیتا ہے تو متاثر نہیں ہوتا کاروبار. اس کی رولنگ چلتی رہتی ہے، اس کی پارٹیوں سے ایسی ڈیلنگ ہے کہ اس کو ادھار مال بھی مل جاتا ہے اور خوب اس کی اچھی PR بنی ہوئی ہے. تو اگر وہ 12 لاکھ نکال لیتا ہے اس کے ہی، یہ نہیں لوگوں کا پیسہ ہو، پارٹیوں کا پیسہ ہو، وہ نہیں، اس کا ذاتی بات 20 لاکھ ہے اور رولنگ اچھی چلتی ہے، اور اگر 12 لاکھ بھی نکال لے گا تو زیادہ حرج نہیں آئے گا کاروبار، تو اس پہ حج فرض ہو جائے گا. دیکھو یعنی 2 تاجر ہیں، دونوں کے پاس 20 لاکھ کا سرمایہ ہے، ایک پہ حج فرض ہو رہا ہے ایک پہ نہیں ہو رہا. تو اتنی باریکیاں ہیں مسائل کے اندر. تو ہر شخص معتبر علماء کے پاس جائے، معتبر دارالافتاء میں جائے، ان کے پاس اپنی ساری صورتحال رکھے. بہت سے لوگ بیچارے صرف اس لیے حج نہیں کرتے کہ ان پہ حج تو فرض ہوتا ہے، کہتے ہیں یار بیوی کے لیے پیسہ نہیں ہے، 12 لاکھ تو ہے میرے پاس ضرورت سے زائد، بیوی کا پیسہ نہیں ہے، بیوی کو نہیں لے جاؤں گا تو پھر بعد میں بیوی کب کرے گی؟ تمہیں بیوی پہ فرض ہی نہیں ہے اور بیوی کو کروانا بھی فرض نہیں ہے، تو کیا ضرورت ہے اس بیوی کے چکر میں اپنے فریضے کو مؤخر کرنا اور گناہگار ہونا، اور اس سے پہلے موت آ گئی تو کیا کرو گے؟ تو بیوی کے حج کے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے اپنے حج کو ٹالتے رہتے ہیں، اور پھر یہ پیکیج بڑھتے جا رہے ہیں. دیکھو کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں. 4,25,000 میں حج ہو رہا تھا 2019 میں. اگر اس وقت یہ سوچا ہوگا اس نے کہ یار جبھی تو میرے پاس 4.5 لاکھ ہیں، کچھ اور اگلے سال 2 سال بعد دیکھیں گے بیوی کا بھی، اب کیسے کرے گا 10 لاکھ میں؟ کیا کرے گا؟ تو اس لیے بھائی حج فرض ہو گیا تو اب یہ نہ دیکھے کہ ماں باپ نے کیا ہے کہ نہیں، بیوی کے لیے ہوگا کہ نہیں، ہمت کرے اور اپنا فریضہ ادا کرے، جلد سے جلد فریضہ ادا کرے. اور یہ جو تفصیل بتائی کہ حج جب ایک دفعہ فرض ہو جائے تو اس کے بعد ایک دفعہ حج فرض ہونے کے بعد پھر دوبارہ ساکت نہیں ہوتا، لازم ہو جاتا ہے، اور اب ضروری ہے کہ کسی بھی طریقے سے حج کرے. تو یہ ساری تفصیل اسی لیے بتائی کہ کون سے 1990 میں کتنے میں 36,000 میں حج ہوتا تھا. تو یہ ساری تفصیلات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہر ایک اپنے متعلق بھی سوچے، اپنے عزیز و اقارب کے متعلق بھی سوچے، اور جس پہ حج فرض ہو اس کو سمجھائے کہ بھئی جلد سے جلد نکلنے کی فکر کرو، جلد سے جلد ادائیگی کی فکر کرو، بات کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پھر پتہ نہیں کیا ہو کیا نہ ہو. جن لوگوں نے جلدی سے کر لیا وہ آج مطمئن ہیں ان کا فریضہ ادا ہو گیا، جنہوں نے نہیں کیا وہ آج پریشان ہیں کہ اب کیا کریں، اور اگر اسی حال میں مر جاتے ہیں تو بڑا سخت معاملہ ہے. تو یہ جو احادیث مبارکہ پڑھی گئیں اس میں یہی بتایا جا رہا ہے. پہلے تو آیت مبارکہ آئی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، من استطاع الیہ سبیلا، جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہ من استطاع الیہ سبیلا سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا الزاد والراحلہ، جس کے پاس توشہ ہو، جس کے پاس سواری ہو. جس کا مفہوم یہ ہے کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں جو آج کے حساب سے پیکیج بن رہا ہے تقریباً 11-12 لاکھ روپے ہوں، اس کی ضرورت سے زائد، تو اس پہ حج فرض ہو جائے گا. ومن کفر،
جس نے انکار کیا، یعنی حج نہ کرنے کو کفرہ کے لفظ سے تعبیر کیا جا رہا ہے قرآن میں. اس میں وعید شدید بیان کی جا رہی ہے کہ ومن کفر، جس نے کفر کیا، جو کافر ہو گیا، جس نے انکار کر دیا حج. اب حج کی فرضیت کا انکار کرے گا تو کافر ہو جائے گا، اور حج فرض ہوتے ہوئے نہیں کرتا، اپنے عمل سے انکار کرتا ہے تو کبیرہ گناہ کا مجرم ہوگا. تو جو تاخیر کر رہا ہے حج فرض ہونے کے باوجود نہیں کر رہا، وہ گناہ گار ہو رہا ہے. تو ومن کفر، جس نے انکار کیا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جہاں والوں سے. اللہ تعالیٰ تمہارے حج کے محتاج تھوڑی ہے، تو تمہیں نوازنا چاہتے ہیں، تمہیں عطا فرمانا چاہتے ہیں، تمہیں نوازشیں کرنا چاہتے ہیں کہ آؤ اور اپنے دامن کو بھر کے جاؤ، دینا چاہتے ہیں تمہیں. وہ کہ فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ غنی ہے تمام جہاں والوں سے. تو اس آیت کی روشنی میں بعض بڑے بڑے مفسر، امام تفسیر حضرت مجاہد بہت بڑے تفسیر کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد حضرت ابراہیم نخعی بہت بڑے استاد ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں. سعید ابن جبیر رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی ہیں، بہت اونچے درجے کے تابعی ہیں سعید ابن جبیر. یہ حضرات فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں پتہ چلے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پر حج فرض تھا اور اس نے حج نہیں کیا تو ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے. یعنی اتنی شدت تھی حضرات میں کہ جس پہ حج فرض ہے اور اس نے حج فرض ادا نہیں کیا اور مر گیا تو ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے اگر ہمیں پتہ چل گیا تو. یعنی اتنی اس سے ناراضگی کا اظہار ہے کہ بھئی یہ ایسا شخص ہے کہ اس نے حج نہیں کیا تو اتنا بڑا فاسق ہے، ہم اس کے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے. اور اگلی روایت یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو سواری کا مالک ہو اور توشے کا مالک ہو، اتنا کہ بیت اللہ تک پہنچ سکتا ہے، یعنی اس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد اتنا مال ہے کہ بیت اللہ پہنچ سکتا ہے، ولم یحج، پھر بھی اس نے حج نہیں کیا، فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا، پھر چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کے مرے، چاہے کچھ بھی ہو کے مرے. اور پھر اس کی تائید میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اور اگلی روایت ہے ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس کو کوئی مجبوری پیش نہیں آئی، ایسی مجبوری جو اس کو حج سے روک دے، یا کسی ظالم بادشاہ نے اس کو حج سے نہیں روکا، یا کوئی ایسی بیماری جو اس کو حج سے روک دے وہ نہیں لگی، نہ کوئی بیماری ہے، نہ کوئی اس کو بادشاہ کی طرف سے پابندی ہے، نہ کوئی ضرور ایسی حاجت شدیدہ ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، فماتا اور مر جاتا ہے، فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیہ، چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے. یہ سب ڈانٹ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جو بلا وجہ حج میں تاخیر کرتا ہے اور حج ادا نہیں کرتا. اور اگلی روایت میں ہے کہ جس شخص پر کوئی شخص دنیاوی حاجت کی وجہ سے حج چھوڑ دے، سوچے یار یہ کام پورا کر لوں گا پھر حج کروں گا، تو دنیاوی حوائج کی وجہ سے اور دنیاوی ضرورت کی وجہ سے حج چھوڑ دے تو وہ دیکھے گا کہ حج کرنے والے واپس آ گئے اور اس کی یہ حاجت پوری بھی نہیں ہوئی. جس حاجت کی وجہ سے حج چھوڑا تھا وہ حاجت بھی پوری نہیں ہوئی اور حج کرنے والے حج کر کے آ بھی گئے. تو بھائی اگر ہم اللہ کے حکم کو مقدم رکھیں گے، ہمارے اللہ دنیا کے کام بھی بنائیں گے، آخرت کے کام بھی بنائیں گے. تو اس لیے بلا شدید علماء کے پاس جائیں اور پوچھیں کہ بھئی ہم پہ حج فرض ہے یا نہیں. اگر حج فرض ہے تو جلد سے جلد ادا کرنے کی فکر کریں. اگلی روایت ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد الحج، جس کا حج کا ارادہ ہو، فلیتعجل، اسے چاہیے کہ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے. تو بھئی جس پہ حج فرض ہو گیا ہو وہ جلد سے جلد حج کی فکر کرے، اور جس پہ حج فرض نہ ہو وہ پریشان نہ ہو. بہت سے لوگ ہیں بھئی ہمیں بڑی خواہش ہے، بڑے ارمان ہیں، ہم حج کر لیں. بھئی جو فرض ہی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟
اچھا بھائی، آپ کی اگر طلب صادق ہے تو اللہ تعالیٰ قادر ہیں کہ وہاں کے انوار تمہیں یہی بھیج دیں، کہ تم پہ حج فرض نہیں کیا اور طلب جذبہ تمہارا صادق ہے تو وہاں کے انوار اللہ تمہیں یہی دے دے، تو قادر مطلق ہے، نوازنے پر آئیں تو بہت کچھ دے سکتے ہیں بھائی۔ حضرت عارفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے کچھ لوگ تو بیت اللہ پہنچ جاتے ہیں، کروڑوں مسلمان ہیں اور 30 لاکھ 20 لاکھ حاجی پہنچتے ہیں، لاکھوں میں پہنچتے ہیں، کروڑوں میں تڑپتے ہیں۔ ساری دنیا میں ہر ایک کا دل تڑپتا ہے کہ میں جاؤں حج کو، جیسے حج کے دن آتے ہیں تو بس دل میں کسک پیدا ہوتی ہے اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور دل تڑپتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ تو کیا فرما دیا کہ بھئی جس پہ قربانی واجب ہو وہ ناخن نہ کاٹے، بال نہ کاٹے، حاجیوں سے مشابہت کرے، جتنا اس کے بس میں وہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ وہاں کی رحمتیں یہاں بھیج دیں گے کہ تم کر کے تو دیکھو، کہ وہ عطا کرنے پر آئیں تو سب کچھ دے سکتے ہیں، تو وہاں کے انوار، وہاں کے فیوز، وہاں کے برکات وہ عطا فرما سکتے ہیں یہاں بھی۔ کتنے لوگ ہیں وہاں جا کر بھی محروم رہتے، وہاں کی بے ادبیاں کر کے، وہاں کی تعظیم کے خلاف کام کر کے محروم رہتے ہیں، تو وہاں جا کر بھی محروم رہتے ہیں، کوئی یہاں بیٹھ کر بھی سب کچھ کر لیتا ہے۔ ایک بزرگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت میں پہنچے روضہ اقدس پر، تو دور کھڑے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں بالکل جالی مبارک کے قریب بھی جانے کی اجازت ہوتی تھی اور دیر تک وہ کھڑے ہو سکتے تھے، کوئی منع نہیں ہوتا تھا۔ تو وہ بزرگ پیچھے ہی کھڑے ہو گئے اور سوچ رہے تھے کہ کس منہ سے حضور کے قریب جاؤں، ساری زندگی تو گناہوں میں ڈوبے گزار دیے، حضور کا سامنا کیسے کروں؟ تو ہمت نہیں پڑ رہی تھی آگے جانے کی، اور وہیں کھڑے کھڑے ان کو آنکھ سی لگ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر فرمایا کہ لوگوں سے جا کے کہہ دو کہ جو ہماری سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ ہم سے دور ہو کر بھی ہم سے قریب ہیں، جو ہماری سنتوں پہ عمل کرتے ہیں وہ ہم سے دور ہو کر بھی ہمارے سے قریب ہیں، اور جو ہماری سنتوں کو چھوڑتے ہیں ہمارے قریب ہو کر بھی دور ہیں، وہ ہم سے دور ہیں، ہمارے قریب آ کر بھی دور ہیں، جاؤ لوگوں سے کہہ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ فرمایا کہ ہمارے قریب تو وہ ہوتا ہے جو ہماری سنتوں پر عمل کرتا ہے، تو حضور کا قرب چاہیے تو سنتوں پر عمل کیجئے، اور بیت اللہ کی حاضری چاہیے تو طلب صادق کیجئے، اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیے، آپ کے جذبے وہاں پہنچیں گے، وہاں سے رحمتیں عنایات ہوں گی بھائی۔ تو اس لیے آدمی ہر وقت یہ دیکھے کہ میرے ذمے جو کرنے کا کام ہے وہ میں کر لوں، کرنے کا کام کر لے، پھر باقی اللہ تعالیٰ سارے راستے بناتے ہیں۔ وقت زیادہ ہو گیا ورنہ اور بھی بہت سی باتیں عرض کرنی تھی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عبدیت کاملہ نصیب فرما دیجئے، اپنا سچا بندہ بنا لیجئے۔ یا اللہ جن بندوں کو دیکھ کر آپ خوش ہو جاتے ہیں، آپ کی رحمتیں برسنے لگتی ہیں، یا اللہ ان نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، اور جن بندوں کو دیکھ کر آپ ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کی رحمت چلی جاتی ہے، آپ کی طرف سے ناراضگی نازل ہوتی ہے، اللہ ایسے بندوں میں ہمیں شامل نہ فرمائیے، مہربانی فرمائیے۔ اے اللہ جتنی تیزی سے ہم قبر کے قریب جا رہے ہیں اس سے زیادہ تیزی سے ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجیے، اپنی رضا نصیب فرما دیجیے، روز بروز اپنے قرب میں یا اللہ آگے ہی بڑھاتے رہیے، اے اللہ کبھی دوری نہ فرمائیے، اے اللہ آپ سے دور نہ کیجیے، اپنا قرب دے دیجیے۔ اے اللہ جن مسلمانوں پہ حج فرض ہے ان سب کو فریضہ حج کی ادائیگی کی توفیق دے دیجیے، ہمت دے دیجیے، اسباب مہیا فرما دیجیے، غیبی تائید ان کے شامل حال فرما دیجیے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ جو اپنے فریضے ادا کر چکے ہیں ان کے لیے بار بار
مقبول مبرور حاضریوں کے غیب سے اسباب بنا دیجئے، اپنے غیبی خزانوں کے دروازے کھول دیجئے، اور اے اللہ بار بار کی مقبول مبرور حاضریاں سب کو نصیب فرما دیجئے، کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اے اللہ اپنی سچی محبت دے دیجئے، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اور مکمل محبت دے دیجئے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل اتباع نصیب فرما دیجئے۔ ہر سنت پر پوری طرح عمل پیرا ہونا ہمارے نصیبوں میں لکھ دیجئے۔ ہمیں اللہ گناہوں سے بچا کر اطاعت اور فرما برداری والی زندگی نصیب فرما دیجئے۔ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما دیجئے، ہماری تربیت فرما دیجئے، ہماری اصلاح فرما دیجئے۔ یا اللہ بہت سے لوگ بیمار ہیں، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمر عطا فرما دیجئے، سب کے لیے خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجئے۔ یا اللہ پچھلے دنوں ہمارے ایک بہت پیارے استاد حضرت مولانا صالح محمد صاحب کا انتقال ہو گیا، یا اللہ ان کی بال بال مغفرت فرما دیجئے، کروٹ کروٹ مغفرت فرما دیجئے، ان کی قبر کو باغ جنت بنا دیجئے، انوار کی بارشیں ان پر فرما دیجئے۔ اللہ ہم نے ہمیشہ انہیں نیکیاں کرتے ہی دیکھا، اے اللہ آپ ان پر اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرمائیے، اپنی آغوش شفقت میں لے لیجئے، اور ان کی اولادوں کو ان کا صدقہ جاریہ بنا دیجئے۔ اللہم اغفر لہ وارحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ۔ اللہم اکرم نزلہ ووسع مدخلہ، اللہم اغسلہ بالماء والثلج كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم قه عذاب القبر وعذاب النار، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين، واغفر لنا وله يا أرحم الراحمين۔ یا اللہ اپنے فضل سے جو مسلمان دنیا سے رخصت ہو چکے سب کی بخشش فرما دیجئے، سب کی مغفرت فرما دیجئے، سب کے لیے خیر کے رحمتوں کے فیصلے فرما دیجئے، سب کو عذاب قبر سے بچا لیجئے۔ اے اللہ جن کے اعمال کی کوتاہی کی وجہ سے ان پر عذاب قبر مسلط ہے، اے اللہ اپنے فضل سے ان کے عذاب میں تخفیف فرما دیجئے۔ حقوق اللہ کی کوتاہی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، آپ اپنے فضل و کرم سے انہیں معاف فرما دیجئے۔ حقوق اللہ کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے تو آپ معاف فرما دیجئے۔ حقوق العباد کی وجہ سے ہو رہا ہے تو اہل حقوق کو کہ آپ اپنے خزانے غیب سے ان کے اہل حقوق کو نواز کر ان کو معاف فرما دیجیے۔ سب مسلمانوں کے لیے خیر کے، عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے۔ اے اللہ ہمارے فلسطینی بھائیوں کی غیب سے مدد و نصرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے لیے آسانیاں فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے شہداء کی شہادتوں کو قبول فرما لیجیے۔ ان کے زخمیوں کو اے اللہ اپنے امر کن سے شفا سے بدل دیجیے۔ ارے اللہ ان کے شہداء کے گھر والوں کی اپنے غیبی خزانوں سے کفالت فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کو نئے ٹھکانے عطا فرما دیجیے، ان کو اچھے گھر دے دیجیے، ان کے لیے عافیت کے، سلامتی کے فیصلے فرما دیجیے۔ اور اے اللہ یہ جو باطل والے ہیں یہود و نصارہ، ان کی ساری چالوں کو ناکام بنا دیجیے، ان کی اسکیموں کو فیل کر دیجیے۔ اے اللہ ان کے قدموں کو اکھاڑ دیجیے۔ اے اللہ ان کے قدموں کو اکھاڑ دیجیے۔ اے اللہ ان پر اپنا قہر نازل فرما دیجیے۔ اللہم خذہم اخذ عزیز مقتدر، اے اللہ آپ ان کو اپنی خاص پکڑ میں پکڑ لیجیے، اپنا قہر ان پر نازل فرمائیے، ان کی بستیوں کو اجاڑ دیجیے۔ اے اللہ ان کے اجتماع کو افتراق سے بدل دیجیے۔ اے اللہ ان کی سازشوں کو انہی پر الٹ دیجیے۔ اور اے اللہ سب مسلمان بے بس ہیں، اے اللہ ان کے مقابلے سے عاجز ہیں، آپ ہی مہربانی فرما دیجئے اور ان مجاہدین اسلام کی بھرپور مدد و نصرت فرمائیے اور پوری حفاظت فرمائیے، آگے سے، پیچھے سے، اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہر طرح سے اللہ ان کو اپنی مضبوط حفظ و پناہ میں لے لیجئے، ان کو فتح مبین عطا فرمائیے، غالبہ کامل عطا فرمائیے، اور اللہ ان کے دشمنوں کو مغلوب فرما دیجئے، یہود و نصارہ کو مغلوب فرما دیجئے، خائف
غائب و خاسر فرما دیجئے، ناکام اور نامراد فرما دیجئے۔ اے اللہ اور مسلمانوں کو اور مجاہدین اسلام کو غلبہ کامل عطا فرما دیجئے، اپنی غیبی تائید اور نصرت ان کے شامل حال فرما دیجئے۔ مہربانی فرمائیے، ہماری نالائکیوں کو نہ دیکھیے، ہماری کوتاہیوں کو نہ دیکھیے، اپنے فضل و کرم سے ان پر اپنی رحمتوں کی بارشیں فرما دیجئے۔ اللہم انا نسألک العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک تمام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ اللہم آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ اللہم آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یا اللہ، بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، سب کے نیک تمناؤں کو، جائز حاجات کو پورا فرما دیجیے، سب کے نیک مقاصد میں اعلیٰ سے اعلیٰ کامیابیاں عطا فرما دیجیے، سب کے دکھ درد، پریشانیاں، بیماریاں، آزاریاں دور فرما دیجیے۔ اے اللہ، یہ سب لوگ، ہماری بہنیں، بھائی، بڑی محبت سے دین کی نسبت سے یہاں جمع ہوتے ہیں، ہم سب کا یہ بیٹھنا، سننا، سنانا قبول فرما لیجئے، اپنے قرب کا، اپنی رضا کا ذریعہ بنا لیجئے، آپ کے احکامات کے پورے کرنے کا ذریعہ بنا لیجئے، عبدیت کاملہ ہمیں نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہ مانگ سکے بن مانگے عطا فرما دیجئے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ان کے طفیل سے قبول فرما لیجیے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا